نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 140 ہے۔ ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ کیا عورت مالدار ہو تو اس پر قربانی واجب ہے؟ الجواب، معاشرہ میں یہ جو بات مشہور ہے کہ صرف مردوں پر قربانی واجب ہے، عورتیں اگر مالدار ہوں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ صاحب نصاب مرد ہو یا عورت ہو، یعنی جس عورت یا مرد کے ملکیت میں 82,000 روپے، جو اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، اتنی مقدار نقدی کی شکل میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو یا تجارتی سامان کی شکل میں ہو یا گھریلو ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں ہو، تو اس مرد اور عورت کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النساء شقائق الرجال، کہ یقیناً عورتیں جو ہیں وہ دین کے معاملہ میں مردوں کے ہم مثل ہیں۔ جیسے مردوں پر اللہ کا حکم لگتا ہے، عورتوں پر بھی لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کتاب الاضاحی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، صفحہ 833 پر، جلد دوم بخاری شریف میں، کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، باب النساء باب الاضحیۃ للمسافر والنساء۔ امام بخاری نے باقاعدہ یہ باب باندھا ہے مسافر کے لیے قربانی کا بیان اور عورتوں کے لیے قربانی کا بیان، کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح فرمائی۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو موسیٰ اشعری کا واقعہ لے کر آئیں کہ امر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحین بایدیہن، کتاب الاضاحی صحیح بخاری جلد دوم، کہ ابو موسیٰ اشعری نے حکم دیا اپنی بیٹیوں کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قربانی کتنے دن ہے، 3 دن ہے یا 4 دن ہے، یعنی 10، 11، 12 کی شام تک ہے یا 13 بھی شامل ہے؟ الجواب، صحیح بخاری شریف کتاب الاضاحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ترتیب ثابت ہے، پہلے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال جب قربانی کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تأکلوا الا 3 ایام، کہ 3 دن کے اندر اندر گوشت کھانا ہے اور دوسروں کو کھلانا ہے، 3 دن کے بعد گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ تو 3 دن فرمائے، 10، 11، 12۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کلوا من الاضاحی ثلاثا، یہاں بھی ثلاثاً کے لفظ موجود ہیں کہ قربانی کے گوشت 3 دن تک کھا سکتے ہو، چوتھے دن اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تیسری روایت میں ہے من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وفی بیتہ منہ شیء، کہ جو آدمی تم میں سے قربانی کرے تو وہ نہ صبح کرے تیسرے دن کے بعد کہ اس کے گھر میں کوئی چیز باقی ہو، گوشت۔ فلما کان العام المقبل، جب آنے والا سال آیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، نفعل کما فعلنا العام الماضیہ، کیا ہم ایسے ہی کریں جیسے کہ ہم نے گزشتہ سال کیا تھا؟ مطلب کیا کہ 3 دن کے اندر اندر گوشت ختم کر دیں۔ کلوا واطعموا ولا تدخروا، حکم یہ تھا کہ کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی لیکن گھر میں جمع نہ رکھو، 3 دن کے اندر اندر اس کو ختم کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال دوسرے سال حکم تبدیل فرما دیا، پہلا حکم ختم کر دیا، کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ بھی اور لوگوں کو کھلاؤ بھی اور خود بھی جمع رکھ کر لو۔ فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے سال میں نے اس لیے 3 دن کی قید لگائی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر گوشت اپنے گھر سے نکال دو، کہ اس سال لوگوں کے اندر غربت تھی، مشقت کا زمانہ تھا، قحط تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ تم ان دنوں کے اندر ان کے معاون بن جاؤ تاکہ ہر غریب کے گھر میں کچھ نہ کوئی گوشت پہنچ جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ صحابہ اکرام کے فتاوی بھی ہیں۔ جی، مشکات شریف صفحہ 129 پر حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ،
کہ قربانی کے دن 2 دن ہیں بعد قربانی کے دن کے، یعنی 10ویں کے بعد 2 دن ہیں تو کل 3 دن بنتے ہیں۔ اور موطا امام مالک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے النحر ثلاثۃ ایام افضلها اولها کہ قربانی 3 دن ہے، ان میں افضل پہلا دن ہے۔ تیسیر الباری شرح بخاری علامہ وحید الزمان حیدرآبادی اہل حدیث ہے، اس نے جلد نمبر 5 صفحہ 373 پر لکھا ہے کہ اکثر اہل حدیث کے نزدیک قربانی 12ویں تک کرنا درست ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 28 کے تحت فی ایام معلومات سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ قربانی کے یہ 3 دن مراد ہیں۔ تو اس لیے چوتھے دن قربانی کرنے والے کی قربانی جائز نہیں ہے، زندہ جانور صدقہ کر دے یا اس کی قیمت صدقہ کرے اور جانور خود اپنے پاس رکھ لے۔ چوتھے دن قربانی کرنا درست نہیں ہے بالاتفاق۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اونٹ کے اندر بھی گائے بھینس کی طرح 7 حصے درست ہیں یا 10 بھی جائز ہیں اونٹ کے اندر؟ الجواب، اونٹ کے اندر بھی گائے بھینس کی طرح 7 حصے ہی درست ہیں، 10 حصے قربانی کے رکھنا درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 کہ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ مشکات شریف صفحہ 127 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور جو ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں اونٹ کے اندر 10 کا ذکر ہے، اس کے مختلف محدثین نے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ وہ سفر کا واقعہ ہے اور اس میں سفر کے لفظ موجود ہیں، تو سفر میں کسی پر قربانی واجب نہ تھی، نفل تھی، تو اس لیے اس میں بطور ثواب کے 10 آدمی شریک ہو گئے۔ نمبر 2، وہ مال غنیمت کا اونٹ تھا جس میں اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کو شریک کر دیا، اور غنیمت کے اونٹ میں 100 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، پہلے اجازت تھی اونٹ کے اندر 10 حصوں کی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ کے رسول نے ناقابل عمل قرار دیا، جس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جی، ایک صاحب نے سوال کیا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا درست ہے؟ الجواب، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا درست ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں موجود ہے کہ یہ صدقہ نفلی ہے، اور نفلی صدقہ جو ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، واجبی صدقہ نہیں دے سکتا، یعنی زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ مسلمان کا حق ہے، وہ کافر کو نہ دیا جائے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ قربانی زندگی میں ایک بار ہے یا ہر سال مالدار کے اوپر واجب ہے؟ الجواب، مالدار پر ہر سال واجب ہے۔ دلیل کے طور پہ محدثین نے اور فقہاء نے یہ دلیل دی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، تو اللہ کے رسول 10 سال ہی قربانی کرتے رہے، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ مشکات شریف صفحہ 129 پر یہ ترمذی کی روایت موجود ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کون سی قربانی کے جانور نہیں لینے چاہیے، تو حدیث شریف میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سئل ماذا یتقى من الضحایا، سوال کیا گیا کہ کن قربانی کے جانوروں سے بچا جائے، فاشار بیدہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فقال 4، فرمایا 4 قسم کے جانوروں سے بچو اور انہیں نہ خریدو، قربانی ان کی جائز نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک تو فرمایا کہ العرجاء البین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا جو 3 پر چلے اور چوتھا قدم چلنے میں نہ لگائے، یعنی جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ایسا کانا، والعوراء، ایسا کانا البین عورها، جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی ایک آنکھ سے دیکھتا ہو دوسری آنکھ سے بالکل نظر نہ آتا ہو، یا دوسری آنکھ سے 1/3 سے زیادہ اس کی نظر غائب ہو گئی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں لگے گی۔ نمبر 3، والمریضۃ، ایسا شدید بیمار، البین مرضها، جس کا مرض واضح ہے، یعنی ایسا سخت مرض ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا، یا ایسا سخت مرض بیمار ہے کہ وہ چل نہیں سکتا پاؤں سے، تو ایسے بیمار کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ والعجفاء التي لا تنقي، اور ایسا چوتھا جانور جو کمزور، ایسا شدید کمزور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، لاغر کمزور، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔
تو کوشش کر کے ایسا جانور دیکھیں جو بعائب ہو، آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، کان بھی ٹھیک ہوں، دم بھی ٹھیک ہو، تھن بھی ٹھیک ہوں۔ 4 تھنوں والے جانور کے اندر اگر 2 تھنوں سے دودھ نہیں آتا بیماری کی وجہ سے، تو ان کی قربانی بھی نہیں لگے گی۔ اور چھوٹا جانور بکری اور بھیڑ میں 2 تھن ہوتے ہیں، تو 2 تھنوں میں سے 1 تھن اگر خراب ہوا جس سے دودھ نہیں آتا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کی بھی قربانی نہیں لگے گی۔ موسمی اثرات کی وجہ سے اگر دودھ خشک ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔